یا علی یا علی یا علی. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم والأئمة المعصومين عليهم الصلاة والسلام. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. انا اعطیناک الکوثر. صلوات پڑھیے محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی. دیکھیے موقع تو نہیں ہے اور وقت بالکل کم ہے، لیکن بس ایک بات کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں آپ کو کہ عزائے امام حسین علیہ السلام کی آغاز سے لے کر کے انتہا تک سب سے زیادہ جو کردار کسی نے نبھایا ہے وہ کردار امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد وعلی. آپ کہیں گے مولانا یہ کیسی بات آپ کر رہے ہیں، کربلا میں تو امام موجود نہیں تھے، وہاں تو شہزادی زینب تھی، امام ذو العابدین تھے، امام محمد باقر تھے. لیکن اس کا اندازہ آپ جا کر کے اٹھا کر دیکھ لیجئے کتابیں، جتنی فضیلت کی روایتیں زیارت کے بارے میں، گریہ کے بارے میں، فرش عزا کے بارے میں، آداب زیارت، آداب فرش عزا، آداب غذا کھانا، آداب اسلام، جو کچھ بھی اسلام میں ہے 50 سے 70-80% اگر آپ کو حدیثیں ملیں گی سب میں قال الصادق قال الصادق. امام صادق نے یہ فرمایا کہ رونے کا یہ ثواب ہے، مجلس میں شرکت کا یہ ثواب ہے، حج کے برابر اس کا ثواب ہے، عمرہ تبرک بانٹنے کا کیا ثواب ہے، ماتم کرنے کا کیا ثواب ہے، ذکر کرنے کا کیا ثواب ہے. تو یہ حق کے امام صادق علیہ السلام ہے کہ ماہ محرم میں ان کا بھی تذکرہ کیا جائے. کیونکہ آپ دیکھ لیں جتنی بھی زیارتیں آئی ہیں، زیارت امام حسین امام صادق علیہ السلام سے، زیارت جناب علی اکبر امام صادق علیہ السلام سے، زیارت شہداء کربلا امام صادق علیہ السلام سے، زیارت جامع کبیرہ ایک ایسی زیارت جو امام محمد تقی علیہ السلام سے آئی ہے. نہیں تو تقریباً زیارتیں، احادیثیں، کھانے سے لے کر کے پینے تک، پہننے سے لے کر کے اوڑھنے تک، مرنے سے، پیدا ہونے سے لے کر کے مرنے تک جتنے بھی احکام ہیں سب میں امام صادق علیہ السلام کا قول شامل ہے. انہوں نے مذہب میں اتنا زیادہ احادیث کو پہنچایا کہ مذہب کو بچایا حسین نے. اور توجہ، مذہب کو بچایا حسین نے، لیکن مذہب جو ہے حسینی کے نام سے نہیں پہچانا جاتا، مذہب جعفری کے نام سے پہچانا جاتا ہے. وہ کردار عطا کیا ہے. روایتوں میں کہ ایک ہی موقع کے اوپر 4000 شاگرد آپ کے درس میں شرکت فرمایا کرتے تھے، اور پورے مدینے میں جب بھی کوئی پوچھتا تھا کہ ناخن کیسے کاٹنا چاہیے، ناخن کب کاٹنا چاہیے، کھانا کیسے کھانا چاہیے، کھانا کب کھانا چاہیے، تو سب کہتے تھے امام صادق نے یہ فرمایا ہے کہ رات میں کھڑے ہو کر پانی نہ پیا کرو، امام صادق نے یہ فرمایا ہے کھانے سے پہلے ہاتھ دھوا کرو، امام صادق نے یہ فرمایا ہے کھانے سے پہلے یہ دعا پڑھا کرو، کھانے سے پہلے یہ بسم اللہ پڑھا کرو. امام صادق علیہ السلام کا اتنا چرچا ہوا کہ ناخن کاٹنے سے لے کر کے مرنے تک کے سارے احکام کا حل امام صادق علیہ السلام نے دنیا کو بتایا ہے. صلوات پڑھیے محمد وآلہ. اور جتنی مشکلات اسلام کی امام صادق علیہ السلام، آپ اسی سے سمجھ لیجئے مذہب کو خون دیا حسین ابن علی نے، لیکن نام جعفر صادق کا ہے، فقہ جعفری کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ امام صادق علیہ السلام نے وہ کارنامہ انجام دیا ہے. کوئی ایسا شعبہ نہیں تھا کہ جس کو امام صادق نے چھوڑ دیا ہو. آپ کوئی ایک ایسا مسئلہ اٹھائیے اور اس کے اوپر آپ کو حدیث نہ ملے تو آپ کہیے کہ اس کے اوپر کوئی حدیث نہیں ہے.
کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جس کو امام صادق علیہ السلام نے چھوڑ دیا ہو۔ بچپن کا ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کے آپ کی زحمت تمام کر دوں، ایک صلوات اور پڑھ دیجیے، کیونکہ ایک ننھے مجاہد کا بھی گہوارہ آپ کے سامنے آئے گا۔ امام صادق علیہ السلام کی عمر بہت کم سن 4 یا 5 سال کے تھے، تو درباری علماء کے درمیان ایک مسئلہ پیش آیا اور کوئی اس کا جواب نہیں دے پا رہا تھا۔ سوال بالکل عام تھا، جواب بھی بالکل عام تھا، لیکن کوئی اس کا جواب نہیں دے پا رہا تھا۔ ایک قدریہ جو خدا کی قدرت کا انکار کرتے ہیں وہ آیا دربار میں اور کہنے لگا کہ انسان جو ہے ہر اعتبار سے قادر ہے اور کوئی بھی اللہ کو اس میں کوئی دخل نہیں ہے، ہماری مرضی ہم جو چاہے وہ کریں، جب ہمارا اگر ہم چاہیں تو نماز پڑھیں چاہے تو نہ پڑھیں، جس کو چاہے قتل کر دیں، اللہ کے بس میں نہیں ہے کہ وہ ہمیں روک سکے۔ بہت توجہ، اللہ نے ہمیں پیدا کرنے کے بعد اس کے اختیار کو ختم کر دیا، اب اللہ کا کوئی اختیار ہمارے اوپر چلتا نہیں، اسی لیے بہت توجہ، اسی لیے اللہ کی میں قدرت کو مانتا نہیں ہوں اور اللہ بالکل بے قدرت ہے، جو ہمارا دل چاہے گا وہ ہم کریں گے۔ معاشرے میں جاؤ دیکھ لو کس کو اللہ میاں روک پاتے ہیں۔ اب اس کا جواب جو ہے بڑے بڑے علماء نہیں دے پا رہے تھے، تو کسی نے کہا کہ جاؤ امام محمد باقر علیہ السلام کے پاس۔ وہ شخص درباری ایک آدمی پاشے امام کے پاس آیا اور وہاں کے اوپر بہت بڑی بڑی داڑھی والے، ظاہر سی بات ہے جب دربار ہے تو اس کے اندر علماء کیسے ہوں گے، ایک سے ایک مجتہد، ایک سے ایک عالم فاضل لوگ بیٹھے تھے، کوئی اس کا جواب نہ دے سکا۔ امام محمد باقر علیہ السلام خدمت میں آیا، امام نے خود نہ جا کر کے، بہت توجہ، خود نہ جا کر کے اپنے 4 سال کے بیٹے کو بھیجا، جو لینے آیا تھا وہ بھی تعجب کر رہا تھا کہ جہاں سفید داڑھی والے اور اتنے لمبے تگڑے چوڑے مولانا 85 سال کے بوڑھے بزرگ وہ اس کا جواب نہ دے سکیں، یہ 4 سال کا بچہ کیا جواب دے گا؟ بھائی خود آتے تو کچھ بات بنتی۔ میں نے ہاتھ بارگاہ امام محمد باقر میں جوڑا، مولا یہ وجہ کیا ہے کہ آپ خود نہیں جا رہے ہیں، بچے کو بھیج رہے ہیں؟ کہا ہم بتانا چاہتے ہیں کہ علم ہمارے یہاں سن و سال کا محتاج نہیں ہے، ہمارے یہاں جو علم بچپنے میں ہوتا ہے وہی جوانی میں ہوتا ہے، وہی ضعیفی میں ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں زندگی کے ساتھ علم نہیں بڑھتا کہ بچپنے میں علم کم رہا ہو، جوان ہوتے ہوتے علم بڑھ جائے، نہیں، وہاں سے سیکھ کر کے آتے ہیں۔ اب وہ بہرحال امام علیہ السلام کو لے کر کے چلا اور جب دربار میں پہنچا تو اس نے جو مناظرہ کرنے کے لیے بیٹھا تھا وہ تو اکڑ گیا، دیکھ کر کے خوش ہو گیا اندر اندر، اور ہم اور آپ ہوتے آپ بھی خوش ہو جاتے۔ اب آپ ہی بتائیے کہ اگر کوئی صاحب آئیں اور میں مولانا ہوں، تھوڑا بہت علم ہے میرے پاس، اور کوئی سوال پوچھے کہ میں جواب نہ دے سکوں، اور پھر اس کے بعد کہا جائے کہ جائیے اس سے کوئی بڑا بلا کے لے کے آئیے، تو آپ جو ایک 4 سال کے بچہ جو ابھی قصیدہ پڑھ رہا تھا اس کو لے آئے، تو ظاہر سی بات تو اس کی ہنسی چھوٹ جائے گی کہ جب ہم مولانا ہمارا کچھ نہیں کر پائے تو یہ بچہ ہمارا کیا کرے گا۔ اب وہ امام کو دیکھ کر کے مسکرا رہا ہے، آنے تو ان کو کہا یہ آئے ہیں ہم سے بحث کرنے کے لیے، نہیں جانتا تھا، اسے نہیں معلوم تھا کہ یہ بچہ کس گھرانے کا ہے۔ اگر وہ جانتا ہوتا، نہیں جملہ کہہ دوں آج کی مناسبت سے، اگر وہ کربلا تھوڑا سا اس نے پڑھا ہوتا، اگر علی اصغر کو سمجھا ہوتا تو 4 سال کے صادق کے اوپر کبھی انگلی نہ اٹھاتا۔ ارے تو 6 مہینے کا بچہ تیر کھا کے مسکرا دے تو ان کے گھر کا 4 سال کے بچے کا وہ بھی امام کیا عالم رہا ہوگا۔ اب یہ عقل کر کے بیٹھا ہے کہ جب ہم اتنے بڑے بڑے کو ہرا چکے ہیں تو یہ ہمارا کیا کر لے گا۔ امام علیہ السلام آئے، کہنے لگا آپ جواب دیں گے؟ کہا بالکل جواب دیں گے، کیا تمہارا سوال ہے؟ اس نے کہا آپ دیکھیے علماء، جب 2 طرح کی پڑھائی ہوتی ہے دنیا میں، ایک پیسہ دے کر کے، ایک محنت والی۔ یہ جتنے علماء بیٹھے تھے یہ سرکاری وظیفے والے تھے، پیسے سے مطلب، علم سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ امام کا جواب سنیے۔ امام نے کہا کیا تیرا کہنا ہے؟ اس نے کہا میں خدا کی قدرت کا انکار کرتا ہوں اور خدا کے اندر کوئی شکتی نہیں ہے،
خدا کے اندر کوئی پاور نہیں ہے. خدا ایک بار انسان کو پیدا کر دیتا ہے پھر مجبور ہو جاتا ہے, پھر وہ کچھ نہیں کر سکتا, انسان کو روک نہیں سکتا, انسان کو ٹوک نہیں کر سکتا, اور ہم اس خدا سے کچھ مانگ بھی نہیں سکتے. بہت توجہ, اس کے پاس کوئی طاقت نہیں. قدرت خدا کا انکار کر رہا تھا. امام نے کہا اچھا ٹھیک ہے یہ بتا. اور یہ قدریہ کوئی کافر پھر نہیں, مسلمان ہی ہوتے ہیں. مسلمان کا ایک گروہ ہے جو مسلمانوں سے ہے, میرے پاس موقع نہیں ہے, مسلمانوں کا ایک گروہ ہے, ایک گروہ ہے جو کہتا ہے کہ صرف اللہ ہر کام میں اختیار رکھتا ہے. ایک گروہ امام ابو حنیفہ والا ہے جو کہتا ہے کہ اللہ کچھ نہیں, سب انسان ہی کرتا ہے. تو بہت سارے گروہ. ایک ہم لوگ ہیں جو ہم کہتے ہیں کہ انسان تھوڑا سا مختار ہے, تھوڑا سا مجبور ہے, یعنی ہر چیز میں مختار بھی نہیں, ہر چیز میں مجبور بھی نہیں. تو یہ مسلمان تھا. امام نے کہا تم مسلمان ہے؟ کہنے لگا جی سرکار مسلمان ہوں. کہا سورہ حمد پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا؟ بہت توجہ, تھوڑا سا بیدار ہو رہی ہے. کہا مولا روز پڑھتا ہوں, صبح کی نماز میں 2 مرتبہ, ظہر کی نماز میں 2 مرتبہ, عصر کی نماز میں 5 مرتبہ, نماز میں 10 مرتبہ الحمدللہ پڑھتا ہوں. ایک مرتبہ امام نے کہا ذرا پڑھ کر کے سناؤ. دربار میں ایک مرتبہ اس نے الحمدللہ پڑھنا شروع کیا. علماء بیٹھے ہوئے کہتے ہیں یہ کیا جواب بتا رہے ہیں, سوال اس کا کیا ہے؟ یہ جواب میں اس سے سورہ ہم پڑھ رہا ہے. وہ بڑے بڑے داڑھی والے امام کے اس سوال کے اوپر ہنس رہے تھے کہ سوال کیا پوچھا, جواب الحمدللہ پڑھنے سے کہاں سے جواب آ جائے گا. مطلب امام نے کہا پڑھ الحمدللہ. اس نے پڑھنا شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. امام خاموش تھے. ایک مرتبہ اس نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین. امام نے کہا ٹھہر جا, بتا ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مطلب کیا ہے؟ آپ اردو زبان اس لیے آپ سمجھے نہیں. کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مطلب کیا ہے؟ اس نے کیا مطلب بتایا بھائی, عربی میں تھا وہ تو سمجھ گیا, میں بتا دوں. مطلب اس نے کہا کہ ایاک نعبد کا مطلب یہ ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. ایک مطلب فوراً امام نے کہا جو اللہ قدرت میں رکھتا ہو اس سے مدد مانگنے کا مطلب کیا ہے؟ بھائی میرے پاس جب پیسہ ہی نہیں ہے تو مجھ سے ادھار مانگنے کا مطلب کیا ہے؟ جب تو خدا کو کہتا ہے قدرت بھی نہیں ہے اور روز دن میں 10 مرتبہ اللہ سے تو مدد کا تقاضا کرتا ہے. صلوات پڑھے محمد دیکھیے وہ تو خاموش ہو گیا, وہ اپنی بات میں مطمئن سمجھ گیا کہ میں تو ہار گیا ہوں. وہ کنارے ہو گیا. ایک مرتبہ جو درباری علماء تھے وہ آپس میں کوہنیاں چلانے لگے, ارے یار یہ جواب اس کو کہاں سے مل گیا. دیکھیں یہی فرق ہے. یہ سب کے ذہن میں کون ایسا ہے اس میں سے جس کو الحمدللہ نہ یاد ہو؟ بھائی الحمدللہ. اور اس دربار میں کون ایسا عالم تھا سفید داڑھی والا کہ جس کو سورہ حمد یاد نہیں تھی؟ سب کو یاد تھی, لیکن کسی کا ذہن نہیں پہنچا کہ اتنی آسانی سے اس سوال کا جواب دیا جا سکے. امام صادق نے بتایا, میں نے کہا مولا کوئی اور جواب دیتے. امام نے آواز دی اگر میں کہیں اور سے جواب لاتا تو یہ مسلمان, یہ عالم کہہ دیتے, یہ علماء کہہ دیتے یہ تو وہاں سے پڑھ کر کے آئے ہیں اس لیے وہاں والا جواب دیا ہے. میں نے ایسا جواب دیا ہے جو روز یہ پڑھا کرتے ہیں, الحمدللہ روز پڑھا کرتے ہیں. امام نے کہا یہ بتانا یہ چاہتا ہوں صرف قرآن پڑھنا کافی نہیں ہے. قرآن اس وقت تک تمہارا ناصر اور حامی نہیں ہو سکتا جب تک ہماری سے قرآن کی محبت دل میں نہ ہو. اگر صرف قرآن پڑھتے رہو گے تو یاد رکھو قرآن تمہارے جیسے لوگوں کے اوپر لعنت کرتا ہے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. ارے تھوڑا بلند آواز پڑھو میری ضرورت تمام کر. تو دنیا صادق والے محمد کو پہچانے, احسان جانیے کہ دنیا کے بڑے بڑے مسلکوں کے امام نے آ کر کے دروازے پہ سامنے ذہنوں ادب طے کیا ہے. ادب کے ساتھ بیٹھ کر کے 2 سال پڑھ کر کے امت کے امام ہو کر کے چلیں گے. کیا کہنا اس امت کی عقل کے اوپر کہ 2 سال کا پڑھا ہوا امت کا امام بیٹھا ہوا بنا ہوا ہے, اور جس نے اس کو پڑھایا اسے صادق عالم محمد کہتے ہیں, اس کی کوئی ان کی نگاہ میں کوئی ویلیو نہیں. ان کی مثال انہی جیسوں کی ہے جو درختوں کے اوپر پھلوں کو اہمیت دیتے ہیں, اس کی جڑ کو اہمیت نہیں دیتے. انہیں نہیں پتا
یہ پھل، یہ پتیاں، یہ پھول، اسی جڑ کی مرہون منت ہے. جس دروازے پہ آ کر کے تم نے زانوں میں ادب طے کیا، شرم نہیں آتی، اسی دروازے پہ تم نے آگ اور لکڑیاں لے کر چلے آئے، اور تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم نے اس دروازہ نبوت کے آگ کے اوپر آگ لگا دی جو مختلف الملائکہ تھا، جہاں ملائکہ کا نزول ہوتا تھا. ایسو گوارو، بس ایک جملہ حساسی آپ کے لیے کہہ دوں، مصائب کے لیے یہی کافی ہے کہ چلیے ہم مان لیتے ہیں کہ کربلا میں جنگ ہو رہی تھی، حسین علیہ السلام کو تم نے قتل کر دیا کیونکہ وہ تلوار لے کر کے آئے تھے. عباس کو تم نے تیر مار دیا کیونکہ وہ ٹوٹا ہوا نیزہ لے کر کے آئے تھے. علی اکبر کو تم نے قتل کر دیا کیونکہ وہ بھی تلوار لے کر کے آئے تھے. ذرا اتنا بتاؤ، اصغر کے ہاتھ میں کون سا اسلحہ تھا؟ اصغر کے ہاتھ میں کون سا ہتھیار تھا؟ اصغر کے ہاتھ میں کون سی تلوار تھی؟ ایسو گوارو، حسین ابن علی جناب علی اصغر کو میدان میں جنگ کرنے کے لیے نہیں لائے تھے. سوال آپ کیا تھا، اے فوج آدھا، میرا بچہ پیاس سے تڑپ رہا ہے، میرا بچہ پیاس سے مر رہا ہے، ایک قطرہ پانی پلا دو، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے. محرم تمام ہو گیا. سو گوارو، خدا آپ کو سلامت رکھے. آئندہ سال اسی شان و شوکت سے آپ پھر ماہ محرم کو منائیں، زہرا کو ان کے لال کا پرسہ دیں. اے سو گوارو، کوئی اس ماں کے دل سے پوچھے، اس مسائب کو ایک ماں سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا. کوئی اس ماں کے دل سے پوچھے جو اس آسرے میں بیٹھی ہوئی ہے کہ میرا بچہ مقتل میں گیا ہے، ابھی پانی پی کر کے واپس آ رہا ہوگا. اگر آج کسی ماں سے پوچھ لو، اگر کوئی آدمی ہم میں سے اپنا ایک بچہ لے کر سڑک پہ پہنچ جائے، ہزاروں راہگیر گزر رہے ہوں گے، آپ کسی ایک سے سوال کریے، چاہے جتنا ضروری کام ہو وہ اپنے کام کو روک کر کے آپ کے بچے کو پانی پلائے گا. ماں انتظار کر رہی تھی خیمے میں کہ ٹھیک ہے یہ لوگ ظالم ہیں، ٹھیک ہے یہ لوگ جابر ہیں، چلیے بڑوں سے لڑائی ہو رہی ہے، میرے اصغر کی تو کوئی خطا نہیں ہے، میرے اصغر کی تو کوئی غلطی نہیں ہے، میرے اصغر کو یقیناً پانی مل جائے گا. اے سوار، لیکن ایسا سانحہ دنیا میں آج تک نہیں گزرا تھا. ارے پانی کے عوض میں پانی نہیں ملا، 3 پھال کا تیر چلا دیا گیا، اور تیر جناب علی اصغر کے گلوئے مبارک پہ لگا. اس کو غوارو قیامت ہو گئی. ایک مرتبہ روایت بتاتی ہے تیر جب چلا ہے تو علی اصغر نے ہمک کر کے تیر کو اپنے گلے پہ لے لیا. بس ایک جملہ میں کہنا چاہتا ہوں، اے علی اصغر میرے مولا، یہ آپ کے اندر اتنا شعور کہاں سے آ گیا؟ کہا کہ میری ماں نے مجھ سے وصیت کی تھی، اے میرے لال، جب تک تیری ننھے سے جسم کے اندر جان رہے، امام وقت سے ہوشیار رہنا، تیری زندگی میں کوئی تیر حسین کو نہ لگنے پائے. ہائے رے عزم اصغر کو ہمارا سلام ہو، وہ 6 مہینے کا بچہ امام کا دفاع کر رہا تھا. ارے 3 پھال کا تیر دیکھا. ایک مرتبہ اصغر نے ہمک کر کے اپنے گلے پہ لے لیا، قیامت ہو گئی. ایک مرتبہ بچہ باپ کے ہاتھوں پہ منقلب ہو گیا. میں سمجھ نہیں پا رہا تھا آخر وجہ کیا ہے. بچے کا رخ خیمے کی طرف تھا. ایک مرتبہ خیمے کی طرف رک کر کے آواز دی، اے اماں مجھے معاف کر دینا، ارے تیر بہت بڑا تھا اور گلا میرا بہت چھوٹا. تیر علی اصغر کے گلے کو چیرتا ہوا، اور کتنا سخت تیر تھا آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں. 6 مہینے کے بچے کا گلا کتنا مختصر ہوتا ہے، کتنا چھوٹا ہوتا ہے، یہ آپ جان جاتے ہیں. نہ تو آپ دیکھ لیجئے گا کسی 6 مہینے کے بچے کو اٹھا کر کے ایک بار اس کے گلے کو دیکھیے گا، اور ایک بار 3 پھال کے تیر کو دیکھیے گا، اور پھر علی اصغر کے مسائل کو محسوس کریے گا. ارے ہمارا دل تڑپ جائے گا. ادھر ماں خیمے میں اپنے علی اصغر کا انتظار کر رہی تھی. روایت بتاتی ہے حسین نے علی اصغر کو اپنی آغوش میں لیا، چاہتے تھے کہ یہ زخم اس کی ماں نہ دیکھ پائے، تیر کو نکالنا چاہا. ایک مرتبہ لاش علی اصغر فضا میں بلند ہونے لگا. آواز دیے میرے لال علی اصغر اپنے باپ کے صبر کا امتحان نہ لے، ابھی میں اکبر کے سینے سے برچی کا پھل نکال کر آیا. جزاکم اللہ.
خدا کوئی غم نہ دے، اے میرے لال ابھی میں اکبر کے سینے سے برچی کا پھل نکال کر کے آیا ہوں، بس آخری جملہ ایک مرتبہ ماں نے وہاں منتظر تھی ماں، یہاں حسین ابن علی نے اصغر کو اپنے گلے سے لگایا اور مقتل سے خیمے کی طرف روانہ ہوئے، ماں انتظار کر رہی تھی خدا کسی بہن کو وہ منظر نہ دکھائے، 4 سال کی ہماری بچیاں ان کو شعور نہیں ہوتا، اگر وہ ایسے عالم میں اپنے بھائی کو دیکھ لیں تو کیا عالم ہوتا ہوگا۔ ایک چھوٹی سی چوٹ کے اوپر آپ دیکھتے ہوں گے جن کے گھر میں بچیاں ہیں، ایک مرتبہ حسین ابا کے دامن میں اصغر کو چھپائے ہوئے لے کر کے جا رہے تھے، اے سوگوارو در خیمہ کے اوپر ایک مرتبہ 4 سال کی بچی آ گئی، اے بابا آپ نے اصغر کو پانی پلا دیا، سکینہ پیاسی ہے، مصائب تمام۔ ایک مرتبہ امام حسین نے ابا کے دامن کو ہٹایا، کیا کیفیت ہوئی ہوگی سکینہ کی۔ ایک مرتبہ علماء بیان کرتے ہیں بچی بے ہوش ہو کر کے زمین کربلا پہ گر گئی اور ننھے سے گلے کے اوپر جب 3 پھل کے تیر کا نشان دیکھا ہوگا۔ ارے علی اصغر کا جھولا ابھی آپ کے سامنے برآمد ہوگا، کربلا کے مقتل میں یہ جھولا جل گیا تھا، ان چھلے ہوئے جھولے کی کچھ لکڑیاں تھیں جس کے سہارے سے ماں جی رہی تھی۔ روایت کہتی ہے جب مدینے میں جناب رباب کا انتقال ہوا، ان کی چادر میں کیا دیکھا، چادر کے ایک سرے میں کچھ چیزیں بندھی ہوئی تھی، جب کھول کر کے دیکھا گیا تو اس کے اندر سے 2 چیزیں نکلی، ننھی سکینہ کی 2 بالیاں تھیں اور جلے ہوئے جھولوں کی لکڑیاں تھیں۔ ابھی گہوارہ آپ کے سامنے برآمد ہوگا، میں آواز دوں رباب شہزادی آئیے دیکھیے آپ کے لال علی اصغر کے جھولے کی شبیہ، یہ